آج وہ اسپتال کے کوریڈور میں ڈاکٹرز کی آمد کا منتظر تھا، اور وہ سب کچھ جو اس کے ساتھ کر چکا تھا اسے یاد آ رہا تھا۔ وہ دن جب اس نے اس کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، جب انہوں نے اکٹھے جینے مرنے کی قسم کھائی تھی، سب اسے یاد آ رہا تھا۔ 5 سال قبل کا وقت اسے تڑپا رہا تھا۔ 5 سال قبل کا منظر آج سائمہ اور برہان کی شادی ہوئی۔ چونکہ یہ شادی ان کی پسند کی تھی تو دونوں بہت خوش تھے۔ وہ دونوں اکٹھے ایک آفس میں کام کرتے تھے جہاں ان کے پیار کا سلسلہ شروع ہوا اور بات شادی تک جا پہنچی۔ سائمہ اپنے بیمار والد کا اکلوتا سہارا تھی، جبکہ برہان کا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ایک دن برہان اپنے ایک دوست کے ہمراہ سائمہ کے والد مشتاق صاحب کے پاس گیا اور ان سے سائمہ کا رشتہ مانگ لیا۔ مشتاق صاحب کے لیے تو یہ بہت خوشی کی بات تھی۔ ویسے بھی وہ اس عمر میں کہاں بیٹی کے رشتے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے، اور وہ مالی طور پہ بھی اتنے مضبوط نہیں تھے کہ ان کی بیٹی کے لیے کسی بڑے بزنس میں کا رشتہ آتا تو انہوں نے اسے خدا کی نعمت سمجھ کر قبول کر لیا اور برہان کو نکاح کی تاریخ دے دی۔ چونکہ دونوں خاندانوں کی اتنی لمبی چوڑی رشتہ داریاں نہیں تھیں تو یہ نکاح سادگی سے ہوا، جس میں چند لوگ ہی شامل ہوئے۔ اس طرح سائمہ بیاہ کے برہان کے گھر آ گئی۔ ان دونوں کو تو جیسے پوری دنیا مل گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت پا کر بہت خوش تھے۔ ان کی زندگی کی گاڑی بہت اچھے سے چل رہی تھی۔ لوگ ان کی محبت کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتے۔ شادی کے بعد برہان نے سائمہ کو منع کر دیا کہ وہ اب آفس نہ جائے، کیونکہ برہان اتنا کما لیتا تھا جس سے ان کا اچھے سے گزر بسر ہو جاتا۔ سائمہ ایک بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی اور اس نے برہان کی بات مان لی۔ برہان نے سائمہ کو کہا کہ وہ مشتاق صاحب کو اپنے پاس لے آئے تاکہ ان کے اچھے سے دیکھ بھال ہو جائے اور سائمہ کا بھی دل لگا رہے۔ مگر مشتاق صاحب کو کہاں گوارا تھا کسی کا احسان لینا، اور وہ خود دار انسان تھے۔ انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ برہان اور سائمہ نے بھی انہیں زیادہ مجبور نہ کیا کہ کہیں وہ برا نہ مان جائے۔ برہان اور سائمہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ کہا ایک دن برہان بہت خوشی سے گھر میں داخل ہوا۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہ خوشی اس کی زندگی بدل دے گی، مگر قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے۔ برہان کے گھر آنے کے بعد سائمہ مخاطب ہوئی۔ جی تو جناب، بتانا پسند کریں گے کہ آج اس قدر خوش ہونے کی وجہ کیا ہے؟ برہان: ارے یار، اگر تمہیں پتہ چلے تو تم بھی خوشی سے ناچنے لگ جاؤ۔ برہان: پلیز تنگ نہ کریں اور بتائیں کیا بات ہے۔ اچھا یار، خفا نہ ہو، بتاتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میری کمپنی مجھے کچھ عرصے کے لیے بیرون ملک بھیج رہی ہے، جس سے میری ترقی کے چانسز بہت زیادہ ہیں، اور میں چاہتا ہوں تمہیں ایک پرآسائش زندگی دے سکوں اور تمہیں بہت زیادہ خوش رکھ سکوں۔ سائمہ نے یہ جب سنا تو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ پلیز برہان، آپ ایسی باتیں مت کریں، میں ایسے ہی خوش ہوں، میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ مجھے بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ یہ دنیا کی آسائشیں میرے لیے مطلب نہیں رکھتی، آپ سے دور جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ آپ پلیز آج ہی ابھی ہی انکار کر دیں۔ یار تم پاگل ہو؟ میں یہ سب کچھ تمہارے لیے کر رہا ہوں، اپنے آنے والے بچوں کے لیے کر رہا ہوں، اور تم ہو کہ ایسی باتیں کر رہی ہو۔ پلیز اگر تم میرا حوصلہ نہیں بڑھا سکتی تو مجھے دل برداشتہ بھی مت کرو اور جا کر کھانا لگاؤ۔ سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا تم نے۔ بس یار، اب مجھے اور کچھ نہیں سننا، جاؤ یہاں سے۔ یہ کہہ کر برہان کمرے میں چلا گیا اور سائمہ کچن میں اس نے سوچا کہ فی الحال اسے سمجھانا بیکار ہے، پھر کبھی موقع دے کے بات کروں گی۔ مگر اسے کیا پتا تھا کہ وہ یہ موقع گنوا کر بہت برا کر رہی ہے۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ برہان کا موڈ بھی کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا اور ان کا پیار ویسے ہی قائم تھا۔ ایک دن برہان گھر وقت سے پہلے ہی آ گیا اور سائمہ کو بتانے لگا کہ یار بہت خوش ہوں، بہت زیادہ۔ وجہ نہیں پوچھو گی؟ سائمہ نے کہا جی بتائیں۔ برہان کہنے لگا میری اس مہینے کی 18 تاریخ کو فلائٹ ہے۔ یہ سننا تھا کہ سائمہ چکرائی اور گرتے گرتے بچی، مگر اس نے برہان پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ برہان نہ جانے سے ایک دن پہلے اپنے گھر پر ایک پارٹی رکھی جس میں اس نے اپنے تمام دوستوں کو بھی انوائٹ کیا۔ سب نے مل کر بہت مزے کیے، مگر سائمہ تو جیسے ہنسنا ہی بھول گئی۔ حالانکہ وہ اس دن بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بیبی پنک کلر کی فراک جو اس کے لیے اسپیشل برہان نے خریدی تھی، وہ زیب ٹن کیے اوپر ہلکی مگر خوبصورت جویلری پہنے اور ساتھ لائٹ میک اپ وہ سب کے دلوں پر قیامت ڈھا رہی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی اور سب اس کی اور برہان کی جوڑی کے رشک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔
مگر جو قیامت سائمہ کے دل پر تھی اس سے وہ ہی واقف تھی۔ پارٹی کا اختتام ہوا اور سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا سائمہ کو جیسے کچھ برا ہونے کا احساس ہو رہا تھا، مگر وہ اب کچھ کہہ کر برہان کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب برہان کو وہ چھوڑنے ایئرپورٹ گئی۔ وہاں پر برہان نے اسے بہت تسلیاں دیں کہ وہ ہمیشہ اس کا ہی رہے گا، اور اس وقت سائمہ نے بھی اس سے وعدہ کیا کہ وہ آخری سانس تک اس کا منتظر رہے گی۔ وہ برہان کے گلے لگ کر بہت روئی، مگر مشتاق صاحب نے اسے سنبھال لیا اور برہان اسے چھوڑ کر موہے سفر ہوا۔ سائمہ کا دل کسی انجانے خوف کا احساس دلا رہا تھا، مگر وہ بے بس تھی، صرف اپنے رب سے دعا کر سکتی تھی۔ برہان کینیڈا چلا گیا اور سائمہ نے وقت کے ساتھ ساتھ خود کو سنبھال لیا۔ پہلے تو وہ دن میں 3-4 مرتبہ سائمہ کو کال کرتا تھا، اس سے بات کرتا تھا، اس کی ہر طریقے سے دلجوئی کرتا، مگر سائمہ کا دل تو برہان سے دور رہ کر سکون میں نہ تھا۔ مگر پتہ نہیں کیوں اسے محسوس ہوتا کہ برہان بدل سا گیا ہے۔ وہ وقت کم کال کرتا، اور پھر تو ایسا ہونے لگا کہ وہ کئی دن کال نہ کرتا، جب سائمہ پوچھتی تو مصروفیت کا بہانہ بنا کر دیتا۔ سائمہ اس کی محبت میں پاگل تھی، سمجھ ہی نہ سکی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب برہان نے کال کرنا بند کر دیا۔ ادھر سائمہ کو کسی پر چین نہیں تھا، ہر وقت برہان کی سوچوں میں گم رہتی۔ پھر مشتاق صاحب کی طبیعت بھی خراب رہنے لگ گئی، جس سے سائمہ اور پریشان ہو گئی۔ وہ ان کے پاس آ گئی، اس نے ان کی دل جان سے خدمت کی، مگر خدا کو تو کچھ اور ہی منظور تھا، وہ اس دنیا سے چل بسے۔ اب سائمہ اس دنیا میں تنہا رہ گئی۔ اب اسے کسی سہارے کی ضرورت تھی، اسے کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا۔ وہ برہان کو پکارتی، مگر اب برہان کہاں اس کی پکار سنتا۔ ابھی وہ باپ کے غم سے نکل ہی نہیں پائی تھی کہ ایک دن اس کی ملاقات برہان کے دوست سے ہوئی، اور اس نے بتایا کہ سائمہ کی ملاقات برہان کے ایک دوست سے ہو گئی جو حال میں کینیڈا سے آیا ہے تھا۔ اس نے بتایا کہ برہان نے تو وہاں پر ایک لڑکی سے شادی کر لی ہے، گرین کارڈ حاصل کرنے کے چکر میں وہ وہاں کا مستقبل رہائش بن چکا ہے۔ اب وہ اتنی زندگی جی رہا ہے۔ یہ بات سائمہ پر بجلی بن کر گری۔ وہ پہلے باپ کے غم میں ڈھال تھی، اوپر سے اپنے محبوب شوہر کا یہ غم، اس میں سے یہ برداشت کرنے کی سکت نہیں تھی، مگر پھر بھی اس نے اس سب کو حوصلہ دے کر برداشت کیا۔ اب وہ زندہ لاش بن چکی تھی، سانس تو لے رہی تھی، مگر کیسے یہ سب برداشت کرتی، اور وہ جانتی تھی کہ اس نے برہان کے اس دوست کے ذریعے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر لاحاصل مگر وہ کوشش کرتی رہی اور اس میں کامیاب ہو گئی۔ اسے پتہ چلا کہ برہان پاکستان آ رہا ہے۔ جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ پاکستان آیا اور وہ اس سے ملنے گئی تو اس نے کہا کہ وہ اس عورت کو نہیں جانتا۔ وہ گر آئے کہ میرے ساتھ ایسا مت کرو، مگر اس ظالم نے انسان کے دل میں ذرا بھی رحم پیدا نہیں ہوا، اور اس نے اسے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ وہ جتنے دن پاکستان رہا وہ روز سے ملنے جاتی، مگر برہان نہ صرف اس سے ملنے سے انکار کرتا رہا بلکہ اسے یہ دھمکی بھی دے دی کہ اگر وہ اب آئی تو میں اسے طلاق دے دوں گا۔ اس نے کہا کہ ایسا ظلم مت کریں، آپ میرے نام کے ساتھ اپنا نام جڑا رہنے دیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ برہان اس کے دل کو کچل کر واپس کینیڈا چلا گیا۔ وہ اس دنیا میں پھر اکیلی ہو گئی۔ برہان کے جانے کے بعد وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگی، مگر اس نے اپنے آپ پر کوئی توجہ نہ دی۔ ایک دن اس کی پڑوسن اس پر ترس کھا کے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے بلڈ کینسر ہے۔ سائمہ نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اس پر پھر سے وہ وعدہ یاد آیا جو وہ برہان کے ساتھ کر چکی تھی کہ آخر سانس تک آپ کی منتظر رہوں گی۔ اس نے اپنا علاج شروع کیا، اس میں اس نے اپنے باپ کا گھر بیچ دیا، اس نے اپنے علاج پر پیسہ پانی کی طرح بہا دیا، مگر کوئی خالص تبدیلی نہ ہوئی۔ ایک دن وہ پیسے بھی ختم ہو گئے اور اس کے علاج کے لیے کچھ نہ بچا۔ لوگوں نے اسے سمجھایا کہ تمہارا گھر اتنا بڑا ہے، اسے بیچ دو، مگر وہ کہاں بات ماننے والی تھی۔ اسے تو برہان کی ہر چیز سے محبت تھی، اس وجہ سے اس کی حالت دن بدن بگڑتی چلی گئی۔ اس کے محلے دار اچھے انسان تھے، انہوں نے ایک ٹرسٹ سے رابطہ کیا اور اسے زبردستی وہاں بھیج دیا۔ وہ وہاں سے علاج رہی، مگر بیمار سے بیمار ہوتی چلی گئی۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ یہ بیماری ہے، مگر جو جدائی کی بیماری تھی وہ کسی کو نظر نہ آئی۔ ادھر قسمت نے کام دکھایا اور برہان کی بیوی سے دھوکہ دے کر اس کا سب کچھ جو اس نے اتنی محنت سے بتایا تھا بیچ بچا کر فرار ہو گئی۔ برہان کو تب ہوش آیا کہ اس نے سائمہ کے ساتھ کیا تھا۔ وہ تب پاکستان دورہ، ادھر سائمہ اس کی منتظر در سے وہ آ رہا تھا۔ پاکستان برہان جیسے ہی پاکستان آیا وہ اپنے
पुराने मोहल्ले पहुंचा। जब वो अपने घर के बाहर आया वहाँ ताला लगा हुआ था। इसे लगा कि शायद साइमा अपने वालिद के घर गई। वो मुड़ा ही था कि इसके अपने पुराने जानने वाले मिल गए। उन्होंने इसे साइमा की बीमारी का बताया। बुरहान के सर पर तो जैसे आसमान गिर गया। ये सुनकर इसने अस्पताल का पता लिया और फ़ौरन वहाँ पहुँचा। तो डॉक्टर्स ने मालूम हुआ तो इसने बताया गया कि साइमा नाम की लड़की की हालत बहुत सीरियस है और वो इमरजेंसी में है। आज वो अस्पताल के कॉरिडोर में डॉक्टर्स की आमद का मुंतज़िर था और वो सब कुछ जो इस वक्त के साथ कर चुका था सब इसे याद आ रहा था। डॉक्टर्स की आमद पर वो माजी से निकला और फिर उम्मीद निगाहों से डॉक्टर की तरफ देखा। डॉक्टर ने कहा, आप कौन? तो इसने बताया कि मैं साइमा का शौहर। डॉक्टर ने सर आह भरी और कहा, आई एम सॉरी, शी इज़ नो मोर। बुरहान को तो अपने कानों पर यकीन नहीं आया। वो चीखने लगा, वहीं घुटनों के बल बैठ कर रोने लगा। सब गुजरते हुए लोग इसी तरस भरी निगाहों से देख रहे थे और सोच रहे थे कि इसका कोई प्यारा बिछड़ा है। अब इसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि इसने कितना बुरा किया साइमा के साथ। मगर फिर कुछ लोगों ने इसे हौसला और तसल्ली दी। इसने अपने कुछ दोस्तों से रब्ता किया और डॉक्टर से लाश तलब की, मगर डॉक्टर्स देने से इनकार कर दिया और कहा कि इनकी वसीयत थी कि मरने के बाद इनको ट्रस्ट वाले ही दफनाएंगे, किसी और के हवाले इनकी मैयत न की जाए। बुरहान सोच रहा था कि साइमा ने कैसी सज़ा दी कि अपने आखिरी दीदार से भी महरूम रखा। मगर अब क्या हो सकता था। वो जब मोहल्ले में आया तो कुछ मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए। उन्होंने इसके साथ इजहार अफसोस किया। फिर सब अपने अपने घर को चले गए। इतना बड़ा घर इसे काटने को दौड़ रहा था। वो ये सोच रहा था कि साइमा भी 5 बरस इस घर में अकेली रही है। जब इसने अपने कमरे में कदम रखा तो तमाम चीज़ें वैसी की वैसी थीं जैसे वो छोड़कर गया था। इसे टेबल पर एक खत मिला जिस पर लिखा था, प्यारे बुरहान, क्या ऐसे तड़पाते हैं चाहने वालों को, ऐसे रुलाते हैं चाहने वालों को, ऐसे सताते हैं चाहने वालों को। तुम जो करते थे बात उम्र भर साथ निभाने की, बस इतनी देर थी कि तन्हा छोड़ दिया मैंने। जो वादा किया था कि इंतज़ार करूँगी तो देखें, मैं अब भी इंतज़र हूँ आपकी। आपसे दूर रहकर भी आपके साथ मुखलिस हूँ। आप मेरी रूह में बसते हैं। आपको बुलाना जिस्म से रूह को अलग करने के मुतरादिफ है। मुझे मालूम है आप लौट कर आएंगे मेरे पास, क्योंकि मेरी मोहब्बत सच्ची है। मगर जब आप आएंगे तब कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि तब मैं आपसे दूर जा चुकी होंगी, बहुत दूर, इतना दूर कि आप चाहकर भी वापस नहीं ला सकेंगे। बातें बहुत सी हैं मगर अब मुझ में लिखने की सकत नहीं। खुदा हाफिज़, आपकी साइमा। ये खत नहीं था, इस अजियत का कुछ हिस्सा था जो बुरहान साइमा को दे चुका था। अब आके क्या होता है बुरहान के साथ? साइमा के साथ मरता है या ज़िंदा रहता है? साइमा की वफ़ात के बाद बुरहान ने घर से निकलना बंद कर दिया। सारा दिन घर में पड़ा रहता। जो पैसा इसके पास था वो ख़त्म हो गया और इसे फ़िक्र माश भी नहीं थी, सिर्फ साइमा की यादें थीं। इसकी अपनी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि कोई पहचान ही नहीं सकता था कि ये बुरहान है। इतने बड़े घर में वो तन्हा। कभी कभी इसका दिल करता कि खुदकुशी कर ले, मगर फिर वो रुक जाता। इसकी ज़िंदगी जैसे थम गई थी। फिर इसने सोचा कि साइमा को कितनी तकलीफ़ होती होगी मेरे इस रवैये से, तो इसने अपना नाता खुदा के साथ जोड़ लिया। 5 वक्त की नमाज अदा करता और अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांगता और इसके दिल को चैन आ गया और इसने सब्र करना सीख लिया। इसे फ़िक्र मार्श ने आ घेरा तो इससे सोचा अब क्या किया जाए। एक दोस्त से रब्ता किया तो इसने कहा कि फ़िलहाल मार्केट में आओ, वहाँ पर मिलते हैं। वो हैरान हुआ कि मिलना ही था तो किसी और जगह भी मिला जा सकता। फिर ये मार्केट क्यों? फिर इसने सोचा कि शायद इसमें कोई मसलहत ही होगी और वो दोस्त से मिलने चला गया। वहाँ इसके दोस्त ने कहा कि बात यह है कि तुम्हारा अच्छा एक्सपीरियंस है, हम कोई अपना काम शुरू करते हैं। मैं पैसा लगाऊंगा और तुम अपना तजुर्बा व तालीम का इस्तेमाल करना। बुरहान राज़ी हो गया और इन दोनों ने एक कपड़े की मार्केट बनाने का सोचा। उन्होंने बाकी प्लानिंग अगली मुलाकात में छोड़ दी। बुरहान के दिल का कोई बोझ तो हल्का हुआ। इससे सोचा इसी बहाने ध्यान बटा रहेगा। वो दोस्त से मुलाकात करके ही निकला ही था कि इसकी नज़र पार्किंग एरिया में कार में बैठने वाले नफीस पर पड़ी, तो जैसे वो हिलना ही भूल गया। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था कि दिल
کہہ رہا تھا کہ سچ ہے اور دماغ ماننے کو تیار انکار ہی کر رہا تھا۔ جب وہ ہوش میں آیا تب گاڑی وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ گھر آیا تو بار بار دن والے واقعات کو سوچے جا رہا تھا۔ ساری رات اس کی اسی کشمکش میں بیت گئی۔ صبح وہ نماز فجر کے بعد کچھ دیر ریلیکس ہونے کے لیے پارکنگ میں چلا گیا۔ وہ بینچ پر بیٹھا ہی تھا کہ اس کی نظر سامنے گئی تو پھر تو جیسے وہ آنکھیں چھپانا ہی بھول گیا اور وہیں ساکت ہو گیا۔ جیسے ہی برہان نے سامنے دیکھا تو وہ پلگ چپکانا ہی بھول گیا کیونکہ وہ کوئی اور نہیں سائمہ تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو برہان کو لگا جیسے یہ کوئی خواب ہے اور اس کو ہلنے سے یہ خواب ٹوٹ جائے گا، وہ اس کے سر سے نکل جائے گا۔ مگر جب اس نے مقابل کو ہنستے مسکراتے حرکت کرتے دیکھا تو اسے یقین آیا کہ یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ اسے ایک دم خیال آیا کہ کہیں سائمہ پھر نہ چلی جائے۔ وہ اس سمت گیا اور پکارا سائمہ۔ جب سائمہ نے اس کی جانب دیکھا تو یقین اسے بھی نہیں آ رہا تھا۔ برہان فوراً اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور معافیا مانگنے لگ گیا۔ سائمہ کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ منہ کھولے انہیں دیکھ رہی تھی۔ سائمہ فوراً نیچے بیٹھ گئی اور کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ 4 بار کہہ رہا تھا کہ سائمہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا اور اس کی سزا میں نے بھگت لی ہے اور تم مجھے اب معاف کر دو۔ سائمہ نے کہا کہ برہان میں تو آپ کو معاف کر چکی ہوں۔ وہ ایک دوسرے کے گلے لگ کر زاروں خطار رونے لگے۔ جب وہ دل بھر کر رو چکے تو پھر دونوں نے سے علیحدہ ہوئے اور برہان نے سائمہ سے پوچھا کہ تم تو مر گئی تھی۔ سائمہ حیران ہو گئی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر برہان نے سب بتایا تو سائمہ کو یاد آیا کہ اس کے ساتھ ایک اور سائمہ تھی جس کے گھر والوں نے اس کے علاج کے ڈر سے اسے ٹرسٹ میں بھیج دیا۔ اس نے یہ برہان کو بتایا اور سادھا بڑھ کر اس کی موت پر افسوس کیا۔ برہان نے پوچھا یہ ساتھ کون محترمہ ہے؟ تو سائمہ بولی برہان جب میں ٹرسٹ میں تھی تو ایک دن اس کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ یہ مسز زبیر ہے، ان کا اپنا ادارہ ہے جہاں یہ یتیم بچیوں کی پرورش کرتی ہے۔ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں۔ جب میری ملاقات ان سے ہوئی تو یہ اور مسٹر زبیر مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ وہاں میں نے بچوں کو نازا پڑھانا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے میں ٹھیک ہونے لگ گئی۔ میں نے اللہ کے ساتھ اپنا ناطہ اور مضبوط کر لیا اور دن جب میں نے اپنی رپورٹس کروائیں تو وہ بالکل نارمل تھی۔ مسز زبیر اور مسٹر زبیر نے میری ہر طریقے سے دلجوئی اور مجھے یقین تھا کہ آپ واپس آئیں گے اور دیکھیں آپ آ گئے۔ مسز زبیر بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے انہیں ڈنر پر انوائٹ کیا اور پھر اس رات انہوں نے ایک بھرپور ڈنر کیا۔ اس وقت مسٹر زبیر نے برہان کو اپنی کمپنی میں جاب کی آفر کی۔ برہان نے تھوڑی عشق چاہت کا مظاہرہ کیا تو مسٹر زبیر نے اسے آگے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ برہان نے اپنے دوستوں سے معذرت کر لی کہ اب میں تمہارے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ اس رات جب سائمہ گھر آئی تو اس کا کمرہ مہک رہا تھا۔ ہر طرف گلاب ہی گلاب تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے سائمہ آج ہی دلہن بن کر اس گھر میں آئی ہو۔ برہان اسے زبردستی ڈریسنگ روم میں لے گیا۔ جب وہ وہاں گئی تو وہاں پر ایک برائڈل ڈریس بنا تھا۔ برہان نے کہا مائی ڈیئر وائف جلدی سے تیار ہو کر باہر آ جاؤ، میں تمہارا منتظر ہوں۔ جب کچھ دیر بعد سائمہ تیار ہو کر باہر نکلی تو برہان تو جیسے بت بن گیا۔ وہ کسی پری کی مانند لگ رہی تھی۔ برہان نے شرارت سے کہا ڈیئر وائف آج تمہاری خیر نہیں۔ اس بات پر سائمہ نظریں جھکا گئی۔ اس رات سے انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ 2 سال بعد آج سائمہ کے گھر پر ایک پارٹی ہے کیونکہ برہان نے نیا بزنس شروع کیا۔ اس نے پچھلے 2 سال میں اتنی ترقی کی کہ وہ مسٹر زبیر کا بزنس پارٹنر بن گیا۔ ان 2 سالوں میں اللہ نے انہیں چاند سی بیٹی دی جس کا نام انہوں نے زویا رکھا۔ اسی کے ساتھ ہی مسز زبیر کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے سے نوازا جس کا نام انہوں نے زمان رکھا۔ سائمہ نے آج بلیک ساڑی پہن کر رکھی تھی۔ اسے دیکھ کر برہان نے آنکھ دبا کر کہا کہ تم تو قیامت دہا رہی ہو۔ پاس کھڑے مسٹر اور مسز زبیر بھی ہنسنے لگے۔ آج وہ سب بہت خوش ہیں۔ خدا حافظ۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔